ایک بہت بڑا ایشو جو ہے اقرار الحسن صاحب نے جو ایک سید زادہ صاحب ہیں ان کے لیے بہت سی باتیں کی ہیں، اور ایک بہت بڑا ایشو لوگوں کے لیے بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں ہر گھر میں ہر موقع پہ ہر جگہ یہی ایک موضوع چلتا رہا ہے، لوگ روزہ کھولتے ہوئے سب سے پہلے یہی بات کرتے تھے۔ تو یہ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اقرار الحسن صاحب کی جو نیت ہے اس کے اوپر شک نہیں ہے، لیکن یہ ایک بزنس بھی ہے۔ یہ یاد رکھ لینا ہے کہ اگر 50 منٹ کا ایک کوئی ٹی وی کے اوپر پروگرام آ رہا ہے تو اس کے اوپر کروڑوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ بھی آ رہی ہیں، یعنی کوئی چیز بک رہی ہے اور اس کے انگیسٹ کوئی چیز کو خریدا جا رہا ہے، تو یہ تو یاد رکھ لینا ہے کہ یہ ایک بزنس ہے، اور اس کو بار بار وہ پیش کر رہے ہیں۔ 3 4 10 15 20 پروگرام اس کے اوپر ہو چکے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک بزنس ہے، یہ تو ہمیں اس کو سب سے پہلے اکنالج کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو بابا جی ہیں، شو والے جو سرکار ہیں، کیا ان کے پاس کچھ ایسا ہے؟ تو میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو دیکھی ہے، ان کی زندگی دیکھی ہے، انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اور کیا اصحاب رسول نے ایسا کام کیا؟ تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اللہ کے ولیوں نے کوئی ایسا کام کیا؟ تو ان کی کتابوں سے اور ان کی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کسی نے۔ آیا کہ یہ کوئی واقعی کچھ ایسا ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے، یہ ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سائیکولوجیکل ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جب آپ 200 250 400 لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ کائزن ایفیکٹ اور ریباؤنڈ ایفیکٹ کی وجہ سے کچھ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ سارا کچھ جو ڈراماٹائز ہوتا ہے اور اس کو پہلے سے لکھت پڑھت ہوئی ہوتی ہے اس کی، اور یہ اس کے لیے ایک اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ جی وہاں پہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ لوگوں کو موٹیویشن مل جاتی ہے، انسپائریشن مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں، جیسے فرض کریں کسی کے جسم کے اندر، میں ایک مثال آپ کو اپنی دیتا ہوں۔ میرے پاس بھی ایک صاحب کو ایک دفعہ آگے، وہ وہاں سے تھے، سیالکوٹ کے تھے، اس کے بچے بھی تھے اس کے ساتھ، لیکن وہ بڑا کام کرنے والا آدمی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ تو آ گیا میرے پاس آفس میں، اور ایک دن آ کے کہنے لگا جی کہ میں فالج ہے۔ تو میں نے کہا جی انشاءاللہ آج آپ اٹھ کے جائیں گے یہاں سے، اس کمرے سے آپ جب نکلیں گے تو آپ ٹھیک ہو چکیں گے۔ میں نے ان کو میڈیٹیشن کروائی۔ میڈیٹیشن کے بعد جب وہ شخص جو ہے کچھ دیر جو میڈیٹیشن میں رہا، اور اس کے بعد میں نے کہا جی کھڑے ہو جائیں، تو اب اس کا جو اس کا سب کانشیس مائنڈ ہے، میں نے اس کو استعمال کیا، اور اس کے لیے بہت اہم بات یہ تھی کہ وہ میرے لیے ایک عزت اور احتشام رکھتا تھا، مجھے ایک بہت زیادہ جو ہے نا آنر دیتا تھا۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اس کے بچوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے چھوڑ دو، میں ابھی جو ہے یہاں سے اٹھوں گا اور اپنے گھر جاؤں گا۔ تو وہ وہاں سے اٹھا اور اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ تو اب وہ سوچنے پہ مجبور تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس کے بچے کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو موٹیویشن ہوتی ہے، انسپائریشن ہوتی ہے کسی بھی شخص کی، وہ ہمیں ایک دفعہ سے اٹھا دیتی ہے۔ تو اس سے یہی والا وہ 250 300 1000 2000 لوگوں کے درمیان میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص ہے، اس کے اندر جو اس کی جو ٹیشوز ہیں اور اس کے اندر جو مسلز ہیں، وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہتے ہیں کہ یہ کوئی دم درود کا اثر ہے یا کوئی ایسی چیز کا اثر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ مسلمانوں میں ہی صرف ہوتا ہے؟ نہیں، یہ جو پادری ہوتے ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، جو مولوی ہوتے ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ ہندو یوگی ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، پادری بھی جو ہندوؤں کے جو ہوتے ہیں پنڈت، وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے مندروں میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس کا تعلق جو ہے وہ سائیکولوجیکل سائیکوسمیٹیکل تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی ایسا ممکن ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔